بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے ہاں آج عید ہے ان کو آج عید مبارک، اور جن کے ہاں کل عید ہے ان کو ایڈوانس عید مبارک۔ کل پھر عید مبارک کہہ لیں گے، لیکن فی الحال میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا دن ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں عید نہیں بہت امپارٹنٹ ہے، اور جن کے ہاں عید ہے تو عید کی خوشیاں، اور اس کے ساتھ آج کا یہ دن اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، اور خوشی کے لمحات میں جو اللہ رب العزت کو یاد کرنا نہیں بھولتا، اللہ رب العزت اسے اس کی پریشانی کے لمحات میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے ان اعمال کے ذریعے جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے۔ عید کے ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت سے بیسیکلی یہ 4 دن کے وظائف ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں آج عید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ عید کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں، تو مختصراً عمل کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ٹوٹل جو بھی عمل بتایا جائے گا اس کو 3 دفعہ کرنا ہے۔ آپ کو عید کے پہلے دن عمل ملا ہے تو آپ عید کے پہلے دن سے 3 دن کر لیں۔ آپ کو دوسرے دن عمل ملا ہے تو آپ عید کے پہلے دن کا عمل اور دوسرے دن کا عمل 1 دن کر لیں، اور تیسرے دن کا عمل 1 دن کر لیں۔ یعنی آپ نے 3 دفعہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر باوضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر محسوس ایام میں ہوں تو نفل نہیں پڑھنے، باوضو نہیں رہ سکتے نا، صرف مصلی پر آ کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے ان اعمال کو کرنا ہے، ان وظائف کو کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے، اور یہ بہت آسان ہے، بہت زیادہ۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو عرض کیا جاتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا۔ یہ ساری چیزیں مستحبات میں آتی ہیں، یعنی ان شرائط کے بغیر بھی عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی ویڈیو میں کوئی ہدایات نہ دی گئی ہوں تو بس جس طرح عمل بتایا جائے کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کب کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی جگہ محسوس نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے دروازے بس اسی وقت کھلتے ہیں، اس وقت مانگ لے جس نے مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، جب کوئی چاہے مانگ لے۔ اب عمل آپ نے ایسے کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے، اور یہ سارے وظائف آپ نے میرے ساتھ کرنے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک پھر پڑھ کے کم از کم 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ رب العزت سے عرض کرنا ہے کہ پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے۔ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرنا ہے، جو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان کو یاد کر کے پھر آخر میں یہ درخواست کرنی ہے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ جی میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، مجھے اس پریشانی سے دور فرما دیجئے، میری اس مشکل کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں 3 وظائف حاجت وظائف سیریز کے ہیں، اس کے بعد شارٹ وظائف ہیں جو سپیسیفک مسئلہ کے لیے ہیں۔
یعنی یوں سمجھیے کہ 3 وظائف جو آپ نے میرے ساتھ کرنے ہیں وہ حاجت وظائف سیریز کے ہیں، جو آپ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ جتنی دفعہ چاہیں کر سکتے ہیں، جو آپ نے 3 دن کرنے ہیں۔ پہلے دن کا وظیفہ، دوسرے دن کا وظیفہ اور تیسرے دن کا وظیفہ، 3 دن کے وظائف ہوں گے جو ایک ویڈیو میں سٹارٹنگ میں اپلوڈ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے سپیسیفک آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اگر وظائف آخر میں بتائے جائیں تو آپ نے ان کو ساتھ کر لینا ہے۔ یعنی یہ جو 3 وظائف ہیں یہ ہر بندے نے ہر مسئلے کے حل کے لیے کرنے، اور ان وظائف سے ساری دنیا کے انسانوں کا ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور 3 دن کے اندر اندر حل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے الگ سے آپ کوئی ساتھ چوتھا عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے صرف یہی ریکمینڈڈ ہے۔ بات تھوڑی طویل اس لیے ہو گئی کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، تو میں نے ساری باتیں کلیئر کر دی کہ کسی قسم کی شرائط نہیں ہیں، جو بتائی گئی ان سے عمل کی تاثیر بڑھتی ہے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، عمل کا فائدہ پھر بھی ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دن کے عمل میں نے عرض کر دیا کہ پہلے دن کا عمل اگر آپ کے ہاں عید نہیں ہے، آج آپ کرتے ہیں تو کل بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ یعنی جن کے ہاں آج عید نہیں ہے وہ 2 دن اس عمل کو کریں گے، یعنی 9 ذی الحج کو اور عید کے پہلے دن کو۔ پھر دوسرے دن اور تیسرے دن کا عمل آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اور اگر آپ عید کے تیسرے دن یہ وظائف دیکھتے ہیں تو آپ 3 دن کا عمل ایک وقت میں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے صرف سننا ہی تو ہے، پڑھ سکتے ہوں ساتھ پڑھ لیں، درود پاک پڑھنا ہے ساتھ، اس کے بعد قرآن پاک کی آیات کا ذکر ہے، قرآن پاک کی صورتوں کا ذکر ہے، یا اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، وہ آپ نے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کچن میں مصروف ہیں، کہیں اور آگے پیچھے مصروف ہیں، آپ صرف سن بھی سکتے ہیں۔ مزید تو اس میں مجھے نہیں لگتا میں نے 5-6 منٹ میں 7 منٹ میں کوئی بات چھوڑی ہو۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، تعداد وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کو پکارنا مقصود ہے، بس اس کے بعد پھر دعا ہے۔ تو آئیے پہلے دن کا عمل، پھر دوسرے دن کا عمل اور تیسرے دن کا عمل ہے۔ جب آپ پہلے دن کا عمل مکمل کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیجئے یا ٹائم اپنے پاس لکھ لیجئے کہ یہ ٹائم ہے، وہاں ویڈیو کو پاز کر دیجئے یا آپ وہ ٹائم لکھ لیجئے۔ کل آپ نے اگلے دن دوسرے دن جب عمل کرنا ہے تو پھر وہیں سے ویڈیو کو پلے کر کے دوسرے دن کا عمل کر لیجئے گا۔ ویسے کوئی اگر بالکل فارغ ہے میری طرح اور اللہ رب العزت کے تعلق کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور سکون کے لیے اور ذکر کی نیت سے، اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے 3 دن کے وظائف صرف سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ پورا دن سارا کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت کو پکارنے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈڈ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ مزید کسی سوال کی گنجائش تو نہیں رہی، اگر کوئی ہے تو اس کو بھی دبا لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے اور عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کر کے پھر اللہ سے مانگنا ہے، پیارے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ ویڈیو کو پاز کر کے جب آپ دعا کر لیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ کوئی بھی عمل ہو اس کے شروع میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا سنت ہے اور اس کی تاثیر ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کا یہی معمول تھا، ہر مشکل میں وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اللہ کا ذکر کر کے درود پاک پڑھنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے اس ترتیب سے جو عمل کرتا ہے وہ جو چاہے اللہ سے مانگ لے، تو آپ نے پھر اللہ سے مانگ لینا ہے۔ آئیے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی اور دعا
और आखिर में आपने फिर ख़ुद दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आपने दुआ करनी है आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और दुआ करनी है यकसुई के साथ। फिर आखिर में दुरूद पाक ख़ुद पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट आप वीडियो बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे के लिए या हमारे साथ कंटिन्यू करना है तो फिर उसी तरतीब से दूसरे दिन का अमल आगे थोड़ी सी डिटेल बताकर दूसरे दिन का अमल बता दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप ये ज़िक्र मेरे साथ कीजिए। अगर आपको ये सूरह मुबारक ज़ुबानी याद है तो मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअथिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअथिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्न
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا عرض کیا گیا، دعا میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجیے، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کیجیے، ان کا شکر ادا کیجیے، پھر اللہ سے دعا کیجیے پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجیے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے دنیا کی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، کوئی بھی مقصد ہے کامیابی ملے گی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بیماری ہے، جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہوگا، یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ یہ ہوا پہلے دن کا عمل، جن کے ہاں عید نہیں وہ یہ عمل 2 دفعہ کریں گے، اور جن کے ہاں آج عید ہے وہ 1 دفعہ صرف اس عمل کو کر لیجئے۔ اب دوسرا عمل سٹارٹ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ عید الاضحیٰ کا دوسرے دن کا عمل ہے۔ اس عمل کی ترتیب عید الاضحیٰ کے پہلے دن کے عمل کی طرح ہے۔ ہم نے تمام آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے ہم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم انشاءاللہ اس ترتیب سے عمل کر کے، تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہم مانگے کیوں نہیں ملے گا، جو چاہے اللہ سے مانگ لے انشاءاللہ۔ یہ عمل کی ترتیب ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے عمل ہوگا، اور جب ہمارا ذکر مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا اس عمل کے ریلیٹڈ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، اور آخر میں جب دعا کر لیں تو درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا. اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. جادو نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو ہرگز پیسے نہ دیں، کسی سے رابطہ نہ کریں. سب گمراہ کرتے ہیں، سب لوٹتے ہیں. صرف نام والدہ کا نام، اس کا لوٹنے کے علاوہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. نہ نبی الاسلام نے صحابہ سے نام والدہ کا نام لے کر استخارے کیے، اور نہ ہی ایسا کسی حدیث سے ثابت ہے. اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو جو حل کرواتا ہے، جو اللہ سے اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وہ بندوں کے پاس نہیں جاتا اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا استخارے کروانے کے لیے. وہ تو اللہ سے ملتا ہے، اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کرواتا ہے، نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے. تو عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا عمل تھا. اگر آپ نے عید الاضحیٰ کے پہلے دن کا عمل نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کا عمل بھی کر لیجئے. ایک نماز میں یہ کر لیں، دوسرے میں وہ کر لیں، کوئی پابندی نہیں. جب چاہے کرے، ابھی کرنا چاہیں ابھی کر سکتے ہیں. اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی عید کو حقیقی عید بنا دیں، ہر طرح کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں. دوسرے دن کا عمل مکمل ہوا. اب عید الاضحیٰ کے تیسرے اور آخری دن کا عمل ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کا عمل ہے
دو دن جس طرح آپ نے عمل کیا اسی طرح قرآن و حدیث سے ثابت وظائف لیے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ ذکر کرنا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو آئیے عمل کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں۔ اگر آپ نے عید الاضحیٰ کا پہلا اور دوسرا وظیفہ نہیں کیا تو آج ہی یہ تینوں وظائف کر لیجئے، چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کا عمل، دوسرے دن کا عمل، وہ دونوں کر لیجئے، اور یہ تیسرے دن کا عمل بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی آپ دوسرے اور تیسرے دن ضرور کیجئے۔ فرسٹ ڈے کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ اگر آپ سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کو دوبارہ دوسرے اور تیسرے دن کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، درود پاک، اس کے بعد ذکر، اور اس کے بعد پھر درود پاک ہوگا۔ وہ درود پاک مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کے بعد دعا کر لینی ہے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے، اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑے گا، عمل مکمل ہو جائے گا۔ مزید کسی قسم کی شرائط کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیجیے عمل کی اجازت کے لیے۔ یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، ورنہ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اجازت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل پر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو عید کی اگین بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی خوشیوں کو خوشیاں بنا دیں، اور عید کا گوشت کھاتے ہوئے ہمیں بھی یاد رکھیے گا، بس اتنا ہی یاد رکھیے گا۔ ہماری طرف منہ کر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی طرف آپ کیسے۔ چلیے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله يا رحمن يا الله جل جلاله 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 يا رحمن يا الله جل جلاله
يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحمن يا الله جل جلاله يا رحيم يا الله جل جلاله يا رحيم يا الله جل يا رحيم يا الله جل جلاله 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 يا رحيم يا رحيم يا الله جل جلاله يا رحيم يا الله جل يا رحيم يا الله جل جلاله 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 يا رحيم يا رحيم يا الله جل جلاله يا رحيم يا الله جل يا رحيم يا الله جل جلاله 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 يا رحيم يا الله
جل جلاله يا رحيم يا الله جل جلاله يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اب آپ دعا کر لیجئے، ہمارا 3 دن کا عمل مکمل ہو چکا۔ جو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک سے مانگ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو مانگ لو، تو اب اللہ سے مانگنے میں دیر نہ کیجیے، اللہ پاک سے مانگ لیجئے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، غرض دنیا کا کوئی بھی جسمانی یا روحانی مسئلہ ہے، اللہ سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ آخر میں پھر جاتے جاتے آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ پاک آپ سب کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں اور زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔